السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اتنی گرمی نہیں ہے جتنا آپ احباب دور دور ہو کے بیٹھے ہیں۔ باہر ساتھیوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، بالخصوص اس ایریے میں کچھ زیادہ جگہ ہے۔ آپ ساتھی تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، اور جو تاکہ باہر ساتھی ہیں ان کے لیے بھی اندر آنے کی جگہ بن سکے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ احباب ذی وقار، میری آج کی اس حاضری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو آپ احباب سے اللہ نے جو ایک تعلق کو قائم کر دیا ہے، صرف اس تعلق کو ریچارج کرنے کے لیے یا اس تعلق کو جلا بخشنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ سیرت النبی کے عنوان سے آج کے اس پروگرام کو معنون کیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی متعدد شاخیں ہیں۔ انسان سیرت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق بیان کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صورت کا ذکر کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر کرے، آپ کی صحابہ کرام سے انداز تربیت کا ذکر کرے، دشمنوں سے برتاؤ کا ذکر کرے۔ ایک خطیب کو جب سیرت النبی کا موضوع دیا جاتا ہے، یقین مانیے اس موضوع پر گفتگو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ آخر وہ سیرت کے کس گوشے کا انتخاب کرے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جس گوشے کا بھی انتخاب کیا جائے، اسی گوشے کو بیان کرنے کے لیے کوئی خطیب کھڑا ہو جائے، کوئی ادیب کھڑا ہو جائے، کوئی مفکر کھڑا ہو جائے، کوئی سخنور کھڑا ہو جائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ سیرت کے کسی ایک گوشے کا تذکرہ کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے یہ کہا تھا کہ غالب سنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، اے غالب اگر تو
یہ چاہے گا کہ میں سیرت کا کچھ ذکر کروں، نبی رحمت کی شان رسالت مآب میں کچھ گلدستہ عقیدت پیش کروں، اے غالب تو اس کی شان کیا بیان کر سکتا ہے جس کی شان آسمانوں کا رب بیان کرتا ہے؟ انسان کی بس کی بات کیا ہے؟ انسان کی طاقت کیا ہے کہ انسان اس ہستی کا ذکر کرے جس میں اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کی صفات تھی، جتنے انبیاء کے کمالات تھے، جتنے انبیاء کی خوبیاں تھیں، جتنے انبیاء کے فضائل تھے، اللہ نے ساری کی ساری خوبیوں اور فضائل کو ایک ہستی میں جمع کر دیا ہے۔ اور کہا تھا اقبال نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بھیسا داری، آج خوبہ ہوا دارن تو تنہا داری۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سارے کے سارے انبیاء مل جائیں، سارے کے سارے رسل مل جائیں، ان کی صفات مل جائیں، ان کا اخلاق مل جائے، اے اللہ کے نبی وہ سارے کے سارے اگر ان کو ایک روپ دیا جائے تو وہ محمد الرسول اللہ بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، آج اس نبی کی سیرت کا میں صرف وہ گوشہ بیان کر سکتا ہوں یا اسے بیان کرنا چاہتا ہوں جس گوشے کو بیان، جس گوشے کا تذکرہ میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں، خطابت کے جذبات میں نہیں، میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس گوشے کا تذکرہ آپ نے علاوہ اہل حدیث کے کسی سے سنا ہی نہیں ہوگا۔ اس گوشے کا تذکرہ صرف اہل حدیث کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، اور اسے فتوے سننے میں مل جائیں گے کہ فلاں بندہ اپنے ماتھے پہ نالین کی شبیہ نہیں لگا تھا لہٰذا یہ گستاخ رسول ہو گیا، فلاں آدمی اپنے سینے پر نالین کی شبیہ نہیں بنا تھا لہذا اس کا نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں، فلاں بندہ وہ میلاد کا جلوس نہیں نکالتا لہذا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ لوگوں، میں صرف اس مختصر سے وقت میں اپنے منہج کا، اپنی جماعت کا جناب رسول اللہ سے تعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا کیا تعلق ہے؟ لوگوں کے تعلقوں کا بھی آپ کو پتا، کسی نے جناب رسول اللہ سے تعلق کا اظہار کیا روضہ رسول کی شبیہ بنا کر، کسی نے جناب رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار کیا بیت اللہ کے ماڈل بنا کے، کسی نے اظہار کیا پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی بکریاں بنا کے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ بدعت 5 نہیں ہوتی، بدعت ہر سال بچے دیتی ہے، ہر سال بدعت نیا روپ دھارتی ہے۔ ڈی جی خان میں ایک مرتبہ میں ایک چوک میں گیا، وہاں دیکھا کہ لوگوں کا بڑا ہجوم اکٹھا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ قریب ہوا، شیشے میں کچھ پتھر کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے قریب قریب کچھ چونے سے راستے بنائے ہوئے ہیں، ان کے قریب پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی بکریاں ہیں۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ پلاسٹک کی بکریاں کیا ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی پتھر کی ڈھیریاں کیا ہیں؟ کہتے ہیں یہ پلاسٹک کی بکریاں ان بکریوں کی شبیہ ہے جنہیں محمد الرسول اللہ چرایا کرتے تھے، یہ ان کی شبیہ ہے۔ یہ ڈھیریاں، کہتے ہیں یہ ڈھیریاں ان پہاڑوں کی شبیہ ہے جن پہاڑوں پہ جناب رسول اللہ چلا کرتے تھے، اور یہ چونے کے راستے، کہا یہ راستے ان راستوں کی شبیہ ہے جن راستوں پہ جناب رسول اللہ چلا کرتے تھے۔ ہم نے کہا تمہیں عقیدت کا یہ راستہ تم نے انتخاب کیا، محبت کا یہ طریقہ تمہیں سوچا، ارے ہم سے تو پوچھو ہمارے نزدیک کیا ہے؟
ہم یہ کہتے ہیں، اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ کائنات کی ایک ہستی ہے جسے اللہ رب العزت نے کامل بنا کے بھیجا ہے۔ آدم تشریف لائے، حضرت نوح تشریف لائے، حضرت موسیٰ تشریف لائے، یعقوب آئے، یوسف آئے، لیکن کسی کی سیرت کو اللہ نے کامل قرار نہیں دیا۔ ایک ہستی ایسی آئی ہے جس کے آنے کے بعد رب یہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے دیا ہے۔ اب انسانیت کو ان کے آنے کے بعد کسی رہبر کی ضرورت نہیں رہی، ان کے آنے کے بعد کسی مطاع کی حالت نہیں رہی، ان کے آنے کے بعد کسی مرشد کی ضرورت نہیں رہی، ان کے آنے کے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب تم نے شادی لینی ہے تو نبی کی سیرت میں تمہیں مل جائے گی، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ انہیں ہم نے کافی بنا کے دیا ہے۔ تمہیں غمی کا طریقہ معلوم کرنا ہے، ان کی سیرت میں تمہیں مل جائے گا۔ تم نے کاروبار کے اصول سیکھنے ہیں، تمہیں اس کی سیرت میں مل جائے گے۔ تم نے محبت کرنی سیکھنی ہے، تمہیں ان کی مزاج میں مل جائے گی۔ تم نے کسی سے نفرت کرنی ہے، تمہیں ان کی حدیث میں یہ مواد بھی میسر آئے گا۔ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے اللہ کے نبی جب آپ تشریف لے آئے، اب کائنات میں جو بندہ جس مزاج کا ہے، جس فیلڈ کا ہے، جس شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، ہم نے ہر ایک کے لیے آپ کو کافی کر دیا ہے۔ کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، جو بندہ بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے گا ہم اس کو اتنا شرح صدر اس کا کر دیں گے، اسے ایسے محسوس ہوگا کہ نبی کائنات تشریف لائے ہی میرے لیے تھے، اسے ایسے لگے گا کہ نبی کائنات ہمارے ہی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ نبی جب جو آئے انہوں نے تمہیں ثقافت بھی دی، تمہیں کلچر بھی دیا، تمہیں رواج بھی دیا۔ یہود، اہلیان مکہ، اہلیان مدینہ، لوگ اپنی اپنی خوشیاں مناتے تھے۔ وہ نبی آئے، کہا تمہیں اب خوشی غیروں سے لینے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں دو خوشی کے تہوار دیے، ان میں خوشی کرو، غیروں سے عیدیں مت لو۔ تمہیں اب یہود و نصارہ سے اپنی خوشی کے تہوار لینے کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمان، پھر تو نے ہی اپنے رسول سے بے وفائی کی، پھر تو نے ہی یہ سمجھا کہ شاید اب ان کے آنے کے بعد بھی مجھے اپنی خوشی کا طریقہ، اپنی غمی کا طریقہ شاید کسی اور سے لینا پڑے گا۔ وہ نبی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا چھوڑو ان کی عیدیں، میں تمہیں عیدیں دے کے جا رہا ہوں، سال میں 2 دن عیدیں مناؤ، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، تمہیں کسی سے خوشی کے دن لینے کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمان، پھر تو خود بے وفا ثابت ہوا، تو نے خود ہی اس رسول کو کافی نہ سمجھا، تو نے خود ہی یہ سمجھا کہ نہیں، شاید مجھے میرے رسول جو مجھ سے، میرے والدین سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو میرے ساتھ میرے اعزاء سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرنے والے، سب سے مجھے مستغنی اور بے نیاز کرنے والے، سب سے مجھے غلامی، سب کی غلامی سے مجھے دور لے جانے والا نبی۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس نبی کی تعلیم ہمیں کافی نہیں، وہ تمہیں بتا کے بھی گیا، وہ تمہیں رسوم و رواج سے آزاد کر کے بھی گیا، اس نے تمہیں وہ غیرت مند کیا کہ کوئی یہودی تمہیں نہ کہہ سکے فلاں چیز تم نے ہم سے لی، کوئی عیسائی
لیا، کچھ کہیں سے لیا، اور پھر ایک عید ہم نے اپنی طرف سے کھائی، اسے نام دیا کہ یہ عید ہے۔ کس چیز کی عید ہے؟ یہ میلاد النبی کی عید ہے۔ کیا عید ہے؟ اس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اور لوگوں، وہ نبی جس نے یہ کہا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، لوگوں ساری کائنات سے بہتر میرا دور ہے، میرے صحابہ کا دور، خلافت راشدین کا دور۔ لوگوں بتلاؤ تو صحیح، میں زیادہ پیار کرتا ہوں اللہ کے نبی سے یا ابو بکر؟ آپ زیادہ پیار کرتے ہیں یا عمر؟ میرے عزیز و اقارب زیادہ پیار کرتے ہیں یا عثمان غنی؟ ہمارا معاشرہ زیادہ پیار کرتا ہے یا علی المرتضیٰ؟ وہ تو وہ تھے، وہ صحابہ وہ تھے کہ ایک صحابی عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے گھوڑے کی لگام تھام کے کھڑا ہے، کہتا آپ میرے بابا، آپ میرے والد، لیکن مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے میرے نبی کی شان میں تنقید کی، آپ مدینہ کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھ سکتے جب تک میرے مرشد و ہادی میرے نبی جناب رسول اللہ مدینہ میں جانے کی اجازت نہ دیں گے۔ آپ نے اجازت دی، تب آپ مدینہ میں داخل ہوا۔ لوگوں یہ محبت تھی ان کی، یہ پیار تھا ان کا، یہ عقیدت تھی جناب رسول اللہ سے۔ یہ نہیں سوچا وہ میرا باپ ہے، یہ نہیں سوچا وہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں سوچا وہ میرا عزیز ہے۔ ہر چیز قربان کر دی۔ کسی نے مال کو قربان کیا، کسی نے رشتہ داروں کو قربان کیا، کسی نے گھر بار کو قربان کیا۔ پیار کس سے ہے؟ کس کے لیے چھوڑا؟ بچوں کو چھوڑا؟ کاروبار ہجرت کا واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ بچوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، کاروباروں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کیا۔ لوگوں ایک جلوس نکالنا ان کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ ایک بیگ سینے پہ لگانا ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ ایک ماتھے کے اوپر بیگ لگا دینا ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ جنہوں نے اپنے گردنوں کو کٹا دیا، یہ نعرے مارنا ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ رسول کی آمد مرحبا کہنا ان کا کیا بگڑ جاتا؟ کیا مشکل تھا ان کے لیے؟ لیکن ان کی سوچ ایک تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے اللہ کے نبی ہم وہ کریں گے جو آپ فرمائیں، جو آپ کی زبان سے نکلے گا ہمارے ماں باپ اس پہ قربان، جو آپ کی زبان جنبش میں آئے گا، جب آپ کی زبان کو جنبش آئے گی ہمارے عزیز و اقارب قربان، ہماری مال و دولت قربان۔ لیکن لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے اللہ کے نبی جو آپ جس کا حکم نہیں دیں گے وہ ہم سے سرزد نہیں ہو پائے گا۔ لوگوں آج میں بات یہ کر رہا تھا، ذرا کمپیریزن کیجئے، تقابل کیجئے۔ ہماری محبت یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اظہار محبت بھی کرنا ہے تو اس طرح جس طرح اس نے اظہار محبت کا طریقہ بتایا ہے، الفت کا اظہار کرنا ہے تو اس طرح جس طرح اس نے سمجھایا ہے، کیونکہ وہ فرما کے گئے ہیں۔ لوگوں ایک بات ذہن نشین رکھو، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہیں لے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، راہ راست سے بھٹک نہیں سکو گے، سیدھے راستے میں قائم رہو گے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت النبی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کی نبی کی سنت۔ آؤ کون سا مسلمان ہوگا جسے جناب رسول اللہ سے پیار نہیں ہوگا؟ ہم تو تمہارے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ تمہیں نبی سے پیار نہیں ہے، ہم تو تمہارا پیار بھی مانتے ہیں، ہم تو تمہاری عقیدت بھی مانتے ہیں، ہم اتنے وسعت ظرف لوگ ہیں۔ لوگ اللہ کی قسم میرا یہ جملہ کل بازاروں میں بتائیے گا،
اپنی دکانوں میں بتائیے گا، اپنے محلوں میں بتائیے گا۔ ایک اہل حدیث طالب علم آیا تھا، اس نے اقرار کیا، بڑے دل سے اقرار کیا، اللہ کی قسم ہم نہیں کہتے دیوبندی گستاخ رسول ہے، ہم نہیں کہتے بریلوی گستاخ رسول ہے۔ بھئی یہ گستاخ ہوتے تو یہ اس کے نام پہ مارے جاتے۔ ان سے شیطان بہت کچھ کرا رہا ہے، یہ تو عقیدت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ لوگوں، ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ ہے، ہماری اور آپ کا بنیادی نقطہ اختلاف یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں عقیدت آپ کو بھی ہے، پیار آپ کو بھی ہے، پیار ہمیں بھی ہے، لیکن پیار کا اظہار اس طرح کیجئے جس طرح اس نے خود سکھایا ہے، جس طرح اس کے صحابہ نے اس سے پیار کیا، جس طرح اس کے جانثاروں نے اس سے محبت کی، بس اس طرح پیار کیجئے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں۔ تم نے کیا کہا؟ یہ نالین، یہ آئیے ذرا پھر یہ بات نہیں ہو جائے، نالین کی شبیہ لگائی، اسے نام کیا دیا؟ یہ جو پلاسٹک کا ایک ٹکڑا سا بنا ہوتا ہے، پوچھا کبھی ان سے نام؟ یہ کیا نام دیتے ہیں؟ نام کیا ہے اس کا؟ یہ نالین، یہ تو نالین نہیں ہے۔ کیا نبی نے اس جوتوں کو پہنا؟ یہ تو نالین پاک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ نالین کی شبیہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نالین کی لفظ یاد کیجئے، میں اس کا معنی بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا۔ کیا لفظ بولتے ہیں؟ یہ نالین کی شبیہ ہے۔ یہ نالین، بھائی شبیہ کسے کہتے ہیں؟ انہیں بتائیے گا، ہم تو ایک چک سے آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا شبیہ کا معنی کیا ہے۔ شبیہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح شبیہ کا معنی کیا ہے؟ شبیہ کا لفظ مشابہت سے ہے۔ نالین کی شبیہ یعنی یہ نالین کی شبیہ ہے، یہ نالین جیسی ہے۔ اور تمہیں یہ الفاظ جب تم نے تلاش کیے، اللہ کی قسم تمہارے پتے پگھل کیوں نہیں گئے؟ تمہارے کلیجے باہر کیوں نہیں آ گئے؟ تمہارے دل پھٹ کیوں نہیں گئے کہ تم نے پلاسٹک کیے ایک پلاسٹک کی چھوٹی سی ٹکیا کو تم نے یہ کہہ دیا یہ نبی کائنات کی نالین کی شبیہ ہے، یہ نالین جیسی ہے۔ اور تمہیں کیا پتا نالین کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا نالین رسول کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا علم؟ ہم سے پوچھو، اللہ کے نبی کی نالین پہ قربان جائیں۔ نالین کیا ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام کی نالین کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ کہا کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے نبی، مجھے، اور سنو تو صحیح، ہم کتنا پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے۔ کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس کا ایک ترجمہ مجھ سے سن جاؤ۔ کہا مجھے اس شہر کی قسم، یہ مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ اللہ تو نے مکہ کی قسم کس لیے اٹھائی؟ شاید اس لیے کہ اس میں بیت اللہ ہے۔ کہا نہیں اللہ، شاید اس لیے اس میں صفا ہے۔ کہا نہیں اللہ، اس لیے شاید اس میں مروہ ہے۔ نہیں، شاید اس لیے کہ اس میں زمزم ہے۔ نہیں، شاید اس لیے کہ اس میں ہزاروں انبیاء کی قبریں ہیں۔ کہا نہیں اے اللہ، پھر یہ مکہ شہر کی قسم کس نے اٹھائی؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ہم مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں، اے نبی آپ کی نالین کے تلوے چومے اس مکہ کی گلیوں میں۔ ہم تو اس لیے اٹھاتے ہیں، آپ چلتے ہیں اس مکہ کی گلیوں میں، آپ پھرتے ہیں اس مکہ کی گلیوں میں، آپ آتے جاتے اس مکہ کی گلیوں میں، آپ کے جوتوں کو چوما ان مکہ کی گلیوں نے، بس اس لیے ہم نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ لوگوں، جس شہر کی گلیاں اللہ کے نبی کے جوتے چوم لے، اللہ ان کی قسم اپنی کتاب میں اٹھا لے۔ لوگوں پھر بتاؤ تو صحیح، پھر ان جوتوں جیسی جوتے کائنات میں ہو کیسے سکتے ہیں؟ اور لوگوں اللہ کی قسم،
اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے ہیرے مل جائیں، ساری کائنات کے جواہرات مل جائیں، ساری کائنات کے خزانے مل جائیں، نبی کے جوتوں جیسی چیز کائنات میں ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کے جوتوں کی شبیہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں لوگوں، ہماری عقیدت کی انتہا یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق نبی سے جڑ گیا پھر کائنات میں اس چیز کی شبیہ ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ کہا ماڈل ہم نے بنایا، ہم ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں اپنے بھولے ہوئے بھائیوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماڈل ایک بنایا، اس کو روضہ رسول کا شبیہ قرار دیا۔ یہ روضہ رسول کا شبیہ ہے، ایک لوہے کا بنا ہوا ماڈل یا ایک گتے کا بنا ہوا ماڈل۔ کیا کہا؟ یہ روضہ رسول کی شبیہ ہے۔ اور لوگوں، تم نے روضہ رسول کو کیا سمجھا ہے؟ روضہ رسول کیا ہے؟ جس کے بارے میں خود نبی کائنات نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں، جس جگہ یہ میرا منبر ہے، یہ رسول کا منبر ہے، یہ میرا منبر نہیں، یا مولوی کا منبر نہیں۔ آپ مولوی اپنے منبر کے اوپر کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، اس کے تقدس کا خیال کرتا ہے۔ یہ روضہ ما بین بیتی و منبری، یہ حجرہ عائشہ، پھر یہ میرا منبر، اس کے درمیان کا جو ایریا ہے، یہ جو درمیان کی جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اسے دنیا کے زمین کا ٹکڑا مت سمجھو، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تو جنت کا باغیچہ ہے۔ اس کی شبیہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے جنت کو کیا سمجھا ہے؟ روضہ تو جنت ہے، اور جنت کیا ہے؟ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کسی کان نے سنا نہیں، اور جو کسی آدمی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، وہ ہے روضہ۔ تم نے کہا تمہاری فیکٹری کا بنا ہوا ایک ماڈل وہ روضے جیسا ہے، وہ روضے کی شبیہ ہے۔ لوگوں کچھ سوچو تو صحیح، کہتے کیا ہو؟ پھر ہم نہیں بناتے، ہمارے اوپر یہ فتویٰ کہ تم گستاخ رسول ہو۔ لوگوں، اللہ کی قسم، ہم تو بناتے اس لیے نہیں کہیں شان رسالت باب کی تنقیص نہ ہو جائے، ہم تو اس لیے نہیں بناتے کہ اس کی شان میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے، اور تم اسی وجہ سے ہمیں کوستے ہو۔ اور میرے بھائی، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں جو بندہ ہمارے اوپر فتویٰ لگاتا ہے، جو ہمیں برا بلا کہتا ہے، وہ تو ہمارا دھوبی ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، اس کے ذریعے ہمارے تو گناہ دھل جائیں گے، اس کے ذریعے ہمارے تو اجر اللہ مزید بڑھا دے گا۔ لوگوں، تم تو فتویٰ لگاتے ہوئے سوچو، تم تو سوچو اتنا بڑا فتویٰ کسی مسلمان پر کہ یہ گستاخ رسول ہے، اتنا بڑا فتویٰ ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ ایک پلاسٹک کی بکری کو تم نے رسول کی بکریوں کی شبیہ کہا۔ رسول کا تعلق جس بکری سے جڑا، تم اس بکری کی شان کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ دیکھو، معبد کے گھر سفر ہجرت ہے، رحمت کائنات علیہ السلام اس ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے، بھوک نے ستایا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دی، ایک بڑھیا نے جواب دیا، کون آیا ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں۔ کہا مسافر اندر آ جاؤ، کیا چاہیے؟ کہا بڑھیا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ کہا کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ بکری بیٹھی ہے، اس بکری کا اگر اجازت دو ہم اس کا دودھ دو لیں، اس کا دودھ نکال دیں۔ یہ بڑھیا کہتی ہے یہ بکری تو چلنے کے قابل ہی نہیں، اگر یہ چل سکتی، میرا خاوند پورا ریوڑ لے کے گیا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ جاتی، یہ بھی باہر سے چل کے آتی، یہ چل نہیں سکتی، لاغر ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتی، باہر نہیں جا سکتی، اور بکریاں چل کے آئیں گی، میرا خاوند اس کے لیے چارہ لائے گا،
کچھ کھائے گی تو کھا لے گی، یہ تو اٹھ ہی نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ رحمت کائنات نے کہا ماں جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاؤں، ماں جی آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے ذرا قریب ہو جاؤں۔ کہا مسافر تجھے کیسے روکوں، اگر تو میری بات پہ اعتماد نہیں کرتا تو جا کے خود دیکھ لے۔ رحمت کائنات نے ایک برتن منگوایا اور رسول کی بکری ہے یہ جس بکری کا تعلق نبی کائنات سے جڑ گیا، جس کی نسبت اس کے ساتھ جڑ گئی، دیکھو تو صحیح طرح اس بکری کو، یہ لاغر و بیمار ہے۔ رحمت کائنات نے برتن منگوایا، بکری کے قریب ہوئے، بسم اللہ پڑھا، بکری کا تھن اور وہ ہاتھ جب اس تھنوں کو لگا، جس ہاتھ کے بارے میں کبھی قرآن یہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جس ہاتھ کے بارے میں کبھی قرآن یہ کہتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ جسے آسمانوں کا رب نہ معلوم کس کس طرح کے القابات دے، یہ ہاتھ جب اس بکری کے تھنوں کو لگے، حدیث میں آتا ہے یہ بیمار بکری، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، رحمت کائنات نے پیا، صدیق نے پیا، غلام نے پیا، بڑھیا کے ہاتھ میں باقی تھما دیا۔ لوگوں، رسول سے جس بکری کا تعلق جڑ جائے، کائنات کے سارے ہیرے خزانوں کے ساتھ، پلاسٹک نہیں، کائنات کے سونے کے ساتھ، کائنات کے ہیروں کے ساتھ، کائنات کے جواہرات کے ساتھ، تو بکریوں کو ان میں جڑ دو، اللہ کی قسم اس بکری کی شبیہ کائنات میں ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ کیسے بنایا؟ اس بکری کی شبیہ ہم بنا سکتے ہیں؟ اس بکری جیسی بکری ہم بنا سکتے ہیں؟ اس بکری جیسی بکری ہو سکتی ہے؟ کیا تم نے سوچا ہے؟ لوگوں، میرے اور آپ کی صرف سوچ کا فرق ہے۔ آپ نے بھی عقیدت، آپ نے محبت سے سرشار، آپ نے بھی ان سے الفت بھرا ہوا، آپ بھی رات دن محبت رسول کا دم بھرتے ہو، میں بھی بھرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے عقیدے میں فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کائنات میں وہ تو وہ جس چیز کا تعلق اس سے جڑ گیا، کائنات میں اس کی شبیہ ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی لیے تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں، اب آخری بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سیرت بیان کرنے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ اسے اپنائیے۔ مجھ سے بیشتر میرے بھائی بڑے بہترین انداز میں اس نقطے کی وضاحت کر رہے تھے۔ اسے اپنائیے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے، اس سیرت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے، اس سیرت کے ساتھ اپنی راتیں اللہ کے نبی کی راتوں جیسی کیجیے، اپنی راتیں اللہ کے نبی کی سیرت سے لیجیے، اپنے دن اس کی سیرت سے لیجیے، اپنے رسوم اس کی سیرت سے لیجیے، اپنی عبادتیں اس کی سیرت سے لیجیے، اپنے کاروبار اس کی سیرت سے لیجیے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر سیلاب نہیں آئیں گے، پھر زلزلے نہیں آئیں گے، آزمائشیں نہیں آئیں گی، پھر اللہ رب العزت وہ آسانیاں پیدا کرے گا جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ لوگوں، جو ہم نے نازل کیا وہ نبی کی سیرت بھی ہے، وہ اللہ کی کتاب بھی ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کر دو، اگر اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا دو، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر آسمانوں کی بلندیوں سے بھی تمہارے لیے اللہ رزق نازل فرمائے گا، اور زمین کے سینے چاک کر کے اللہ تمہارے لیے رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ لوگوں، اتنی برکت والی سیرت ہے، وہ نبی
صرف اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کی لاج نہیں رکھنی، صرف جس چیز سے اس نے روکا صرف اس کی لاج نہیں رکھنی، وہ نبی تو وہ ہے اللہ نے اس کی خاموشی کو بھی دین بنا دیا ہے۔ جہاں وہ خاموش رہا وہ بھی دین، جہاں وہ بولا وہ بھی دین، جو اس نے کیا وہ بھی دین۔ لوگوں آؤ اس نبی کے کہے جیسا، جس طرح اس نے کہا اس طرح کرنے لگ جاؤ اور اس سے سرکو تجاوز نہ کرو، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلم کہتے ہی اسے ہیں جس کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہو اور اس کی مہار کسی مالک کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ نے اسے اتنی سیرت کا حامل بنایا، اتنے مقام کا حامل بنایا کہ ہمارے ناکوں میں نکیل لگا کے اس کی مہار اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب حکم یہ ہے جہاں وہ تمہیں اٹھائے وہاں اٹھ جاؤ، جہاں وہ تمہیں بٹھائے وہاں بیٹھ جاؤ، جو تمہیں کھانے کا کہے وہ کھا لو، جو تمہیں کھانے سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، بس اللہ کی یہ منشا ہے اور اسی چیز میں نجات ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اسی لیے تو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، جو ایسے وہ کہتے گئے صحابہ ویسے کرتے گئے، انہوں نے سیرت کو اپنا کے دکھایا، اگر تم اسی طرح کرو گے جس طرح صحابہ نے کیا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ ہدایت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی ساری کی ساری زندگیوں کو اس کے بعد تحت کر لو، اس لیے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایک گوشہ باقی نہیں ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، سارا دین اس نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اس میں وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت سخت مشکلات ہوں گی، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔